ہیلو اینڈ السلام علیکم. میرا نام اعزاز سید ہے اور عمر چیمہ کے ہمراہ ہم دونوں آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام ٹاک شاک میں. آج ہماری جو گفتگو ہے اور ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ یہ ہے کہ طالبان اور افغان طالبان میں کے درمیان آپس میں کیا تعلق ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ طالبان اگر پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، یعنی کہ کالعدم TTP تحریک طالبان پاکستان اگر پاکستان کی طرف آ رہی ہے تو پاکستان میں صوبائی حکومت جو کہ KPK مینلی ہے اور بلوچستان، اس کا کیا رد عمل ہے، مرکزی حکومت کا کیا رد عمل ہے، پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتیں ان کا کیا رد عمل ہے، اور سب سے اہم یہ کہ ہمارا رخ اور ہماری سمت کیا ہے. تو سب سے پہلے میں عمر چیمہ سے سوال کرتا ہوں. عمر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ طالبان نیبر کرتے ہیں، زیادہ تر جو ایریا ہے وہ افغانستان کا بلوچستان اور زیادہ بڑا ایریا پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے سے ملتا ہے. تو خیبر پختونخوا صوبہ کیا رسپانس کر رہا ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ 9 سال سے حکومت ہے؟ اعزاز، میں تو صحیح بات ہے، کوئی حوصلہ افزا چیزیں نہیں ہیں بتانے کی. جو میں نے لوگوں سے بات بھی کی ہے، ایک پریشان کن صورتحال ہے اور یہ پریشانی ٹاپ سے باٹم تک ہی نظر آتی ہے. انفارچونیٹلی اب دیکھیں کہ کدھر سے ہم شروع ہوئے کہ طالبان کے دفتر قائم کرنے تھے، عمران خان صاحب کہتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ جب یہ سوات کا معاملہ ہوا تب ہمیں لگا جی کہ مذاکرات سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن جوں وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، جوں کیا کہتے ہیں وہ مرض بڑھتا گیا، جوں دعا کی تو پتہ نہیں ہماری دعا میں کوئی پرابلم ہے یا دعا میں پرابلم ہے. تو آج بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے جی کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ بہت زیادہ ڈی مورلائز ہے. کوئی بھی ایسا فرنٹ پر نہیں آنا چاہتا کہ یعنی ہر ایک کو ایک اپنی جان کی فکر ہے کہ میں ایک ٹارگٹ نہ بن جاؤں، کوئی نظر میں نہ آ جاؤں. صورتحال پولیس کی بھی کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، اور پولیس کے معاملے میں یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جو TTP کی طرف سے کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر وہ لا انفورسمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو ایک ان کی ریوائز پالیسی ہے یا ان کے ایٹ لیسٹ ان کے پیٹرن سے یہ چیز عیاں ہوتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ جب ہم آبادی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ چیز زیادہ محسوس کی جاتی ہے اور ہمیں ایک نیگیٹو پبلسٹی ملتی ہے یا عوام میں بھی ایک غلط اثر جاتا ہے. تو کیوں نہ ایسے لوگ جو کہ ہمارے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اگر یہ لوگ ٹارگٹ ہوں گے تو یہ ایکشن ہی نہیں لیں گے. جب ایکشن نہیں لیں گے تو عوام گھر پہ بیٹھے کیا کر لیں گے. پچھلے 2 سال میں بہت زیادہ پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے KP میں، اور میری آج ایک کوئی ریلیونٹ آدمی سے بات ہو رہی تھی، متعلقہ آدمی سے. وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہر مہینے آپ سمجھیں کہ جیسے 6-7 لوگ شہید ہوتے ہیں. اور میں جب ایک اور پولیس والے سے پوچھ رہا تھا تو اس نے کہا جی کہ میرا خیال ہے کہ 6-7 کی تعداد کم ہے، شاید وہ تو 20 تک بتا رہا تھا. کسی جگہ پہ کوئی راکٹ مارا گیا ہے، کسی جگہ پہ پولیس کو آتے جاتے ٹارگٹ کیا گیا ہے، کوئی پولیس اسٹیشن جو ہے وہ ٹارگٹ ہوا ہے، کوئی لوگ ادھر شہید ہوئے ہیں. اور زیادہ جو ان کی کنسنٹریشن ہے یا جو زیادہ لوگ ہٹ ہوئے ہیں وہ پشاور میں ہیں، وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں، وہ وزیرستان میں ہیں. یعنی کہ میں لا انفورسمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لحاظ سے جب ہمارے لیے یہ چیزیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب تک گورنمنٹ لیول پر یکسوئی نہیں ہوتی، کوئی ایک کنسرٹڈ ایکشن نہیں ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ چیزیں ہم اس وقت تک انتظار کرتے ہیں کہ جب تک پانی ہمارے سر سے گزر نہ جائے. جو ایک اچھی خبر ہے، یعنی جو ہم یہ سوات کے حوالے سے ہم پریشان تھے، یعنی اس لحاظ سے کیونکہ کل خبریں یہ بھی آئیں کہ ادھر انہوں نے کئی چوکیوں پر بھی قبضہ کیا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی جو IG خیبر پختون ہے وہ کل ادھر گئے تھے سوات میں، اور ادھر انہوں نے پولیس کی کوئی نفری بھی بڑھائی ہے، اور اس کے علاوہ جو چوکیوں پر وہ قابض تھے ادھر سے بھی کوئی ہٹایا گیا ہے. اب یہ ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں TTP کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے چوکیاں بھی بن رہی ہیں، خاص طور پہ سوات پر فوکس ہے. اور جو انٹرسٹنگلی جو مذاکرات میں TTP سوات بھی شامل ہے، اور مذاکرات میں یعنی کہ جو تمام جو TTP کے فیکشنز ہیں تقریباً سب شامل ہیں. میرے اہل جو سوائے حافظ گل بہادر ہیں ان کا جو فیکشن ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، باقی لوگ شامل ہیں. اب کون یہ کر رہا ہے
کیا جو لوگ مذاکراتی عمل میں شامل ہیں وہی کر رہے ہیں یا جو مذاکراتی عمل سے باہر ہیں، یہ طے کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر سوات میں اس طرح کی کارروائیاں ہوں گی تو اس سے جو ٹی ٹی پی سوات کا فیکشن ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتا، اور میرا خیال ہے وہ کچھ کر بھی نہیں رہے علیحدہ. اور جو یعنی ان کے ساتھ جو کوئی پیس کا امن معاہدہ ہو رہا تھا اس میں یہ چیزیں بھی شامل تھیں کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کی جو خاندان ہیں، اہل خانہ ہیں، ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا، اور یہ جو کیسز ہیں وہ ایک کورٹ آف لا میں فیس کریں گے. تو جو صورتحال بن رہی ہے آئی ڈونٹ نو کہ ابھی تو چیزیں کوئی اتنی کلیئر نہیں ہیں، اور اللہ کرے کہ اس سے نہ بڑھیں. یہ ایک وارننگ سائن تھا، اللہ کرے کہ ادھر تک رک جائیں. لیکن اگر پوٹینشیل کے حوالے سے دیکھیں کہ ان میں کیا پوٹینشیل ہے اور ہماری کیا ترجیحات ہیں، یعنی کہ ان کی اہلیت ہے کہ دوبارہ ایک گورنمنٹ کے لیے پریشانی کا سبب بنے ان کے لیے. اور یہ عمل جو میں آپ کا پولیس کو بتا رہا ہوں پچھلے 2 سال کا، اگر آپ سمجھیں کہ ہم ایک کنزرویٹو سائڈ پر ہی آ جاتے ہیں کہ اگر 6-7 شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. اعزاز، آپ میرے دوست ہیں، کوئی اور جرنلسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا ایک جو جرنلسٹ کولیگ ہے ارشد وحید، اس کی کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ کوئی حادثہ اس طرح کا نہیں تھا. ادروائز ہمیں کتنا فیل ہوا تھا جب آپ کسی کو جانتے ہیں. اسی طرح جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی، جو سارے لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ والا کوئی اسی طرح کسی حادثے کی کسی ٹارگٹ کو ٹارگٹ بن جاتا ہے تو باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے بھی ایک پریشانی بھی بنتی ہے اور ان کے حوصلے بھی پست ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر یعنی کہ یہ مذاکراتی عمل میں اتنی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ان کی، کہ اگر ہم کہیں جی کہ 20 نہیں ہیں، 20 کی اوسط نہیں ہے شہید ہونے والوں کی ہر مہینے، کوئی 6-7 کی ہے، تو اگر یہ مذاکراتی عمل سبوتاژ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو یہ چیز ٹارگٹنگ جو ہے اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو اس لحاظ سے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کوئی فیڈرل لیول پہ کچھ ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ عمر، میں گورنمنٹ کا بھی بتاتا ہوں اور طالبان کے بارے میں بھی بتاتا ہوں. طالبان نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور اس میں 2-3 اہم باتیں ہیں. انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہمیں ہماری گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم مذاکرات چاہتے ہیں، مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. پھر دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میں لکھا ہوا ان کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ان کے اسٹیٹمنٹ میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ جی الحمدللہ تحریک طالبان پاکستان گلگت سے لے کر کراچی تک اور بولان سے لے کر چترال تک مسلح تشکیلات رکھتی ہے، اگر چاہیں تو خلاف ورزیوں کا خوب جواب دے سکتے ہیں. یعنی کہ اور پھر آگے جا کے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگ کسی نہ کسی شکل میں پاکستان کے مختلف حصوں میں موجود تھے، لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہم نے کچھ کیا نہیں ہے. ابھی کیا نہیں ہے اور ہم جواب بھی دے سکتے ہیں، وی ہیو دا کیپیسٹی. اور پھر آگے چل کے انہوں نے کہا ہے کہ بیسکلی جو سیکولر لابی ہے، جو بالخصوص قوم پرست سیکولر لابی، وہ ہماری جو خدمات ہیں ان کے خلاف پراپیگنڈا کر رہی ہے. ہم بھتہ نہیں لے رہے اور یہ جہاد دشمن اور اسلام دشمن لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا، ویسے اعزاز ادھر میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. جی یہ بتہ کون لے رہا ہے یہ مجھے نہیں آئیڈیا. ٹھیک ہے، اب کوئی بات کلیئر سامنے نہیں آ رہی، لیکن آج میری ادھر کے پی میں کوئی پولیس والوں سے جب مختلف لوگوں سے انٹریکشن ہوا تو جس طرح ہم نے اس دن بھی بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بات درست ہے کہ ایسا کام ہو رہا ہے. اور میں نے کہا جی کہ کس لیول پہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہائیسٹ لیول پر ہو رہا ہے. میں نے کہا جی کہ ہائیسٹ لیول تو چیف منسٹر کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ چیف منسٹر سے بھی اوپر والے لیول پہ ہو رہا ہے، لیکن اس نے مجھے بتایا نہیں. میں حیران ہوں کہ ان کی نظر میں ہائیسٹ کیا ہے. کیا وہ اس سے ہائی عمران خان کو تصور کر رہے ہیں، وہ کسی گورنر کو تصور کر رہے ہیں، وہ کسی اور کو تصور کر رہے ہیں؟ کون آدمی لے رہا ہے؟ یعنی پھر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لے رہے، اب یہ ہے کہ ان کے اتنے فیکشن ہیں، پھر یہ نہیں آئیڈیا کہ اگر ایک فیکشن جو ہے وہ ذمہ داری نہیں لیتا، کوئی اور لے رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، یعنی کہ لوگ ایک پروٹیکشن منی کے نام پر دے رہے ہیں کہ یعنی کہ میں اگر پیسے دے دیتا ہوں تو میں کوئی 4 دن اور بچ جاؤں گا، کوئی یعنی کہ اس طرح کی چیزیں. تو خبریں تو بدستور آ رہی ہیں اور کوئی لوگ پرائیویٹلی ان کو ڈینائی بھی نہیں کرتے، پبلکلی شاید یعنی وہ اس کے بارے میں ایک تردید جاری کر رہے ہوں. عمر، یہ جتنا بھی سارا سلسلہ ہوا ہے، یہ 15 اگست 2021 جو پچھلے سال جب طالبان نے کابل کے اوپر قبضہ کیا،
یہ سارا معاملہ اس وقت سے شروع ہوا ہے، طالبان نے زیادہ جان پکڑی ہے، زور پکڑا ہے، اور اس کے بعد پاکستان نے ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے۔ مذاکرات کا جو زیادہ تر لیول تھا وہ ہماری ملٹری سائڈ سے رکھا گیا۔ شروع میں ایسا ہی مذاکرات میں انوالو رہی جنرل فیض حمید، آپ کو پتہ ہے کابل آتے جاتے رہے، یہی مقصد تھا۔ اور پھر جنرل فیض حمید وہاں پر گئے، ایز کور کمانڈر بھی جاتے رہے ہیں کابل کے اندر، اور ان سے مذاکرات کرتے رہے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ ایک آڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں کوئی طالبان کمانڈر بتا رہا ہے کہ ہمیں مالاکنڈ ڈویژن میں اور ٹرائبل ایریاز کے بعض علاقوں میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ مسلح گھوم سکتے ہیں، اور باقی علاقوں میں اگر آپ نے اسلحہ لے کے گھومنا ہے تو ہم آپ کو اس کے لیے خصوصی لائسنس جاری کریں گے۔ لیکن ابھی تک مذاکرات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس بھی، حکومت کے پاس ایسی کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں یا کدھر پہنچے ہیں۔ فوج نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی، اعتماد میں کچھ حد تک، کافی حد تک لیا بھی تھا، لیکن آگے کیا ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ایک ان کیمرہ اجلاس ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ ابھی یہ کب کی بات ہے؟ یہ عمر تقریباً 2-1 ماہ پہلے، 3 ماہ پہلے، آپ کو یاد ہو کہ وہ کوئی جو آئیڈیا کہ اس میں کیا کوئی بات ہوئی اس تھی؟ میں عمر یہ اس بات کا فیصلہ ہوا تھا کہ پارلیمنٹری ایک کمیٹی کمیٹی۔ بنائی جائے گی جو کہ نگرانی کرے گی سارے عمل کی، اور جنرل قمر باجوہ وہ خود بھی تھے ان مذاکرات میں، جنرل فیض حمید بھی تھے، اور دیگر کمیٹی جو کی میٹنگ میں تھے۔ جی اس میٹنگ میں تھے، پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ تو بعد میں کیا ہوا ہمیں نہیں پتہ، یہ گورنمنٹ سائڈ نے کیا کیا ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ وزیر داخلہ کو پوچھیں تو انہیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے بھی بات ہوئی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کرنے چاہیے، اور یہ کارروائی جو ہے، کیونکہ عورتیں اور بچے ہیں دوسری طرف۔ اصل بات یہ ہے کہ افغان جو طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے اس کو افغانستان کے اندر ان کو بڑی عزت و تکریم سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی جو پاکستان میں ہم کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، ہماری ریاست کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، حکومت بھی انہیں دہشت گرد کہتی ہے، لیکن افغانستان میں اگر چلے جائیں عمر، تو وہاں پر میں جب تھا پچھلے سال انہی دنوں، تو وہ جو افغان طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی کو اپنے بھائی تصور کرتے ہیں۔ ان کے جو زعماء ہیں ان کو اپنی حکومت کا حصہ تصور کیا جاتا ہے، ان کو حکومتی پروٹوکول دیا جاتا ہے، وزیروں کے برابر کا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو اسٹیٹ ہے، اس کے بعد ظاہر ہے یہ مذاکرات کے عمل ہوا، تو پہلے سے بھی یہاں پر طالبان موجود تھے اور کچھ لوگ اور بھی آئے ہیں، اور ظاہر ہے اب یہ سچویشن اگر کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتی تو پھر تو ایک دوبارہ لڑائی والی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرکز میں بیٹھی ہوئی حکومت اور سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں۔ میں عمر آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے میں، وہ پالیسی جڑی ہوئی ہے پاکستان کی افغان پالیسی کے ساتھ۔ جس وقت تک ہماری افغان پالیسی کا بلو پرنٹ ہمارے سامنے نہیں آتا، ہم ٹی ٹی پی کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں کر سکتے۔ جو ٹی ٹی پی ہے اس کا افغان طالبان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ٹی ٹی پی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ افغان طالبان کے جو امیر ہیں ان کی بیعت لینا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ افغان طالبان کے امیر کا مقلد ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عملی طور پر اسٹرکچرلی ہے تو یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ جو ایک لیوریج حاصل ہے ٹی ٹی پی پر، اگر یہ مذاکرات افغان گورنمنٹ، تحریک طالبان افغانستان وہ چاہیں کہ یہ کامیاب ہوں تو یہ ناکام نہیں ہو سکتے۔ جی بالکل ٹھیک ٹھیک بات ہے، ہے، یہ تو اس بالکل کا ٹھیک۔ کوئی آئیڈیا ہے کہ ابھی تک اتنے چکر لگے جنرل فیض صاحب کے بھی ادھر افغانستان میں، اور ہمیں بہت ساری توقعات بھی تھیں جی کہ طالبان آ جائیں گے تو ادھر وہ را کی مداخلت ختم ہو جائے گی، ادھر وہ فلاں مداخلت ختم ہو جائے گی، تو طالبان جو ٹی ٹی پی ہمارا ایشو ہے وہ تو دوبارہ سے اٹھ رہا ہے، تو کیا اس سلسلے میں ہمیں کوئی ادھر سے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی؟ کیا مسئلہ ہوا؟ عمر مذاکرات کا جو عمل تھا وہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے جنرل فیض حمید دیکھ رہے تھے، اب جنرل اظہر یات آ گئے ہیں جو کہ کور کمانڈر پشاور ہیں، موسٹ پرابلی وہ دیکھیں گے، اور شاید آئی ایس آئی بھی دیکھے گی اس سارے عمل کو۔ تو اب مذاکرات کی جو ہماری حیت ہے یا مذاکرات کے نگران ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب نیا سلسلہ کیا بنے گا ہمیں نہیں پتہ۔ پرانے سلسلے کا نتیجہ تو آپ نے اور میں نے دیکھ لیا ہے کہ اب طالبان ہمارے علاقوں میں آ رہے ہیں۔ اس میں واپس آؤں گا اس بات کے اوپر کہ جو ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا تعلق ہے وہ میں نے ایکسپلین کر دیا کہ وہ کیا ہے۔ پھر میں نے آپ سے عرض کی کہ
ہماری جو افغان پالیسی ہے وہ کلیئر نہیں ہے. افغان پالیسی کلیئر نہیں ہے. میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ ہمارے وزیر خارجہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، ان کو میں نے جب پہلے ماضی میں جب طالبان افغانستان کے اوپر کر رہے تھے، ٹیک اوور کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی پارٹی کی کوئی افغان پالیسی ہے؟ تو انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر ہم گورنمنٹ بنا بھی لیں جی تو افغان پالیسی، کشمیر پالیسی اور امریکہ پالیسی، یہ ہماری ڈومین میں نہیں، اور انڈیا پالیسی. ہاں انڈیا کشمیر وہی یعنی کہ انڈیا پالیسی یہ تو ہماری ڈومین میں نہیں آتی جو گورنمنٹ سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ معاملات. لیکن اعزاز ایک اور چیز بھی اچھا، یہ خالی پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. بھائی میں آپ کو پیپلز بتاؤں پارٹی نون کی لیگ نہیں، کا بھی یہی مسئلہ ہے. شاہ جی اچھا جے یو آئی فے، میں ساری جماعتوں کا بتانا بڑا ضروری میں ہے. بات کر رہا ہوں سیاسی گورنمنٹ کی، جی یعنی جی کہ سیاسی گورنمنٹ کی ڈومین نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. لیکن عمر اس میں ساری سیاسی جماعتوں کا رول کیا ہے، یہ بات کرنی ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کی کوئی افغان پالیسی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کی کوئی. اچھا جے یو آئی کی کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو. پیپلز پارٹی کی انٹرنل سیکورٹی پالیسی بھی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی افغان پالیسی نہیں ہے، انٹرنل سیکورٹی پالیسی بھی نہیں ہے. نون لیگ کے بڑوں سے میری بات ہوئی، شاہد خاقان عباسی صاحب سے میری بات ہوئی، ایک دو اور لیڈرز سے بھی میری بات ہوئی. جے یو آئی فے آئیڈیالوجیکلی طالبان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور افغان طالبان کے ساتھ ہے. ان کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کریں گے. وہ مذاکرات کی. لیکن مولانا فضل الرحمان نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں یا میڈیا ٹاک میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ادھر طالبان کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، ٹی ٹی پی کا لفظ استعمال نہیں یہی کیا. وہ نقطہ ہے. نہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ادھر جو لوگ ہیں وہ کو ملیشیا کے یا کوئی اس طرح کا انہوں نے ورڈ استعمال کیا کہ جس سے تاثر یہی ملتا تھا جیسے یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں جی کہ کوئی خلائی مخلوق یا نیوٹرل کہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مطلب تو اس کا نکلتا ہے نا. تو ان کی باتوں سے بھی مطلب یہی نکل رہا تھا کہ جیسے ٹی ٹی پی کی بات ہو رہی ہے. لیکن اعزاز ایک مسئلہ یہ ہے، لیکن ایک بندے کا نام ہے مجھے لینے دے جو جس کا کریڈٹ بنتا ہے. ہاں پوری پارلیمنٹ میں 2 بندے تھے، اب ایک رہ گیا. ایک تھا علی وزیر جو کہ کھل کے طالبان کی مخالفت کرتا تھا اور طالبان کا نام لے کے ان کی بات کرتا تھا، اور وہ ہمارے سیکورٹی اداروں کے ان کے تعلق کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا تھا. اور دوسرا جو بندہ ہے جو آج تک وہ تنقید کر رہا ہے کھل کے، وہ ہے محسن داوڑ. محسن داوڑ جب بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس نقطے کو اٹھاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو غلط ہے، طالبان اس طرف آ رہے ہیں. اور پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم، منظور پشتین کی طرف سے بھی ٹویٹس کی جا رہی ہیں، بار بار بولا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی یہ طالبان آ رہے ہیں اور یہ ٹیک اوور کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پولیٹیکلی تو صورتحال یہ ہے، جماعت اسلامی وہ اس سارے عمل کی حمایت کرتی ہے، جے یو آئی فے اس سارے عمل کی حمایت کرتی ہے. پیپلز پارٹی مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. نون لیگ بھی دبے لفظوں میں مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان بظاہر تو حمایت کرتے ہیں، طالبان کا نام نہیں لیتے، لیکن اندر سے وہ مخالفت کرتے ہیں، اندر سے مخالفت کرتے ہیں، لیکن کھل کے آ کر اصل میں سب لوگ یہ چاہتے ہیں سوائے ایک چند ایک کا جن کا آپ نے ذکر کیا، محسن داوڑ کا یا منظور پشتین کا یا علی وزیر کا، یہ تمام آپ 3 افراد کی اصل میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو یہی چاہتی ہیں کہ جیسے یعنی کہ ہمیں بولنا بھی نہ پڑے اور کوئی یہ سارا معاملہ ٹیک اوور کر لے اور اس کا کوئی حل تلاش کر لے. اعزاز ایک جو چیز میں یہ آپ کو آئیڈیا ہے نا کہ جو طالبان ہے افغانستان کے، ان کو بھی ایک ٹی ٹی پی کا سامنا ہے اور وہ ہے داعش. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ان کا ایک ایکسٹریم ورژن ہے. تو بعض اوقات وہ بھی بیلنسنگ ایکٹ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سائڈ اگر اپنی جس طرح وہ نیشنلزم کو، ایک پشتون نیشنلزم کو بھی وہ ایک ایشو بناتے ہیں. پہلے ہم یہی سمجھتے رہے کہ ان کی جو ہے ایک اسلامک بردرہڈ والا کانسیپٹ جو ہے اس پہ ان کا زیادہ فوکس ہے، لیکن جو ان کی اپنی ایک سیاسی حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کس طرح انہوں نے عوام میں پینیٹریٹ کرنا ہے، وہ اب ٹی ٹی پی کو بھی میرا خیال ہے وہ اتنا زیادہ پش نہیں کرتے کہ یعنی کہ ہمیں دوسری سائڈ پہ اگر داعش کا سامنا ہے تو یہ نہ ہو کہ ایک سائڈ پہ ان کی نظر میں جو پاکستان کا بارڈر ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے سیو ہے. ٹھیک ہے عمر، اب میرے خیال میں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس سارے معاملے کا اینڈ کیا ہے، ان کے اینڈ بھی تو ہونا چاہیے نا. ہم پرابلمز تو بتاتے رہتے ہیں، سولوشن کیا ہے؟ معاملے کا اینڈ ہے یا نہیں کہ آپ نے اس بلاگ اس کا آج کے پروگرام کا اینڈ کرنا ہے، وہ بتائیں کیا. ہاں، وہ اینڈ یہ کرنا ہے کہ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں، اور میری اس بات کو آپ کریٹیکلی بھی ایگزامن کریں. آپ کی ساری باتیں ہم ایمانداری سے سمجھ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ عمر، ہماری جو پارلیمنٹ ہے نا، اس نے سب کچھ کرنا ہے. مسئلے کا حل پارلیمنٹ کے پاس ہے، مسئلے کا حل جی ایچ کیو کے پاس یا ایس آئی کے پاس نہیں ہے، یا مسئلے کا حل آپ یہ کہیں کہ کسی اور فرد کے پاس نہیں ہے. پارلیمنٹ میں کیا بات ہے؟ پارلیمنٹ میں ہے سیاسی جماعتیں.
اور سیاسی جماعتوں میں تمام سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون وہ ہیں ساری جماعتیں، انہیں حل کیا کر رہی ہیں؟ حل یہ ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنی انٹرنل پالیسی جو سیکورٹی پالیسی ہے وہ بنانی چاہیے، افغان پالیسی بنانی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں لمبی ہیں تو فوری طور پہ جو نیشنل سیکورٹی کی جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے اس کو ری ایکٹیویٹ کرنا چاہیے۔ ماضی میں نیشنل سیکورٹی کی جو پالیسی تھی اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا تھا، یہ وہی نیشنل سیکورٹی کی پارلیمنٹ کی کمیٹی تھی جس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی آتے رہے ہیں۔ اس کو ری ایکٹیویٹ کر کے تمام جو جماعتیں اپنی اپنی ریکمنڈیشنز کے ساتھ آئیں، فوری طور پہ نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے پارلیمنٹ کی کمیٹی کو بلائیں اور تمام جو پولیٹیشنز ہیں مل کے بیٹھ کے طے کریں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس میں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں، ان کے پبلک امپیکٹ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان، تو ان کو بھی کسی طریقے سے انگیج کریں، کیونکہ اس سارے عمل میں اگر کوئی ایک پارٹی بھی کوئی ایسا موقف اپناتی ہے جو قومی مفاد سے ہٹ کر ہے، شاید یہ تو کوئی حل نہ ہوا جو آپ نے حل دیا ہے نا، یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم اتنی دیر سے کر رہے ہیں اور ہوتی کوئی نہیں ہے اس طرح کی باتیں۔ نہیں عمر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتی ہیں، آپ اور میں جو بات کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو بلاگ ہم پوسٹ کر رہے ہیں اس کے نیچے جو گفتگو دیکھیے لوگوں کی، میں نے وہ دیکھا اور میں وہ لوگ کر رہے ہیں نا، وہ کنسرنڈ سٹیزن ہے۔ میں ان کے ایک جو ہمارا ایک حکمران طبقہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اعزاز۔ ریالٹی یہ ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ، ایک صوبائی حکومت پر جو کہ ایک فرنٹ لائن ایک پروونس ہے، اگر ادھر سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہوں کہ لوگ بتا دے کہ اپنا کام اپنا گزارا کر رہے ہیں، تو باقی جماعتیں جو ہیں یعنی کہ ان کو چونکہ یہ ایک ڈائریکٹ ان کو تھریٹ نہیں فیل ہو رہی، باقی صوبوں میں ہیں، ہر ایک جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی یعنی کہ وہ ایک نا ایک حقائق سے نظریں چرا رہا ہے، یا پتہ نہیں ہمارے کو مسائل اتنے زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے نا بحران، ہمارے ہاں بحران ختم نہیں ہوتے، ایک جب نیا بحران شروع ہو جاتا ہے نا وہ پچھلا بحران ہمیں بھول جاتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ ہماری کہانی ہے، کافی سالوں سے یہی چل رہی ہے۔ عمر وہ کہتے ہیں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھونس کا چھپر آپ کا ہے، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھونس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ واہ جی واہ۔ اور اس نے کہا کہ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اس طرح کے شعر نہ پڑھا کریں تو دعائیں خیر کریں۔ ہاں جی، دعا ہے کہ ہماری جو سمت ہے وہ درست ہو، پاکستان کے مفاد میں جو بہتر ہے وہ ہو۔ عمر چیمہ اور اعزاز سعید کی ٹاک شاک آپ نے دیکھی، اپنی رہنمائی ہمیں دیتے رہا کریں، ان پٹ دیتے رہا کریں، غلطی کوئی ہو اس کی بھی نشاندہی کیا کریں، اور اگر ہم آپ کو کچھ بتا سکیں تو اس کے بارے میں بھی آگاہ کرتے رہا کریں۔ ہم دونوں کو اجازت دیجیے۔